آپ کا جو ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن میں آپ اس وقت بڑی اہم پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. آپ کا ادارہ غزہ میں اس وقت امدادی سامان بھی پہنچا رہا ہے. وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں جو تباہی کس نوعیت کی اسرائیل وہاں کر چکا ہے؟ اور اب تو ویسے اسرائیل کے اپنے مناظر بھی ایسے پہلی مرتبہ سامنے آنے شروع ہوئے ہیں کہ جو ظلم وہ وہاں پہ کر رہا تھا، لیکن اسرائیل نے غزہ میں کتنی بڑی تباہی کر دی ہوئی ہے. دیکھیں، ہر عروج کو زوال ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو اس نے ظلم اور بربریت انسانیت پہ کی ہے، میں مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، اس کی سزا نیتن یاہو کو اور یہودیوں کو ضرور ملے گی. اور ٹریڈیشنلی بھی جتنا سوری فار دا ورڈ ذلیل یہودی قوم ہوئی ہے، وہ ہسٹری میں ایک ہم سب کے سامنے غزہ میں بدقسمتی سے بہت 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 بربریت کا مظاہرہ ہوا. میں الحمدللہ میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن کو جوائن کیا. میں بیسیکلی ان کے آرفنیج ہاؤسز کو دیکھتا تھا، بٹ جب غزہ آپریشن شروع ہوا تو بیکاز آف مائی ایویشن بیک گراؤنڈ دے میڈ می انچارج کہ آپ یہ جو غزہ ریلیف گڈس ہیں وہ لے کے جائیں. تو میں اس کے لیے اپنی ایئر فورس کا بڑا مشکور ہوں. انہوں نے مجھے C-130 دیے، پھر NDMA نے ہمیں سپورٹ کیا، فارن آفس نے سپورٹ کیا. تو اب تک الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن 27 ایئر شپمنٹ بھیج چکی ہے. اس کے علاوہ بائی سی بھیج چکے ہیں. پھر میں اور ہماری جو قیادت ہے، ہم خود لیبنان جا چکے ہیں، سیریا جا چکے ہیں، کائرو میں تو ہمارا اپنا سیٹ اپ موجود ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ہمارے پہ ہماری عوام کا اعتماد تھا، اس سامان کو ڈیفائن کر کے وہاں کی ایجنسیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے میک شور کریں کہ یہ سامان غزہ تک پہنچے. بہت دشواریاں تھیں، بہت مصائب تھے. جب میں وہی بات کرتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے کہ جب ہم اپنے ایک مسلمان ملک کا بارڈر کراس کرتے تھے تو ہمیں پیسے دینے پڑتے. اچھا، وہاں پر ہمارے برادر اسلامی ملک آپ امداد لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پیسے دینے پڑتے. پھر جو آپ کا دشمن ہے اسرائیل، اس کے لوگ بھی پیسے لیتے تھے. اور یہ خیر اللہ کی مدد تھی، ان بیچارے اور ان لوگ تک امداد پہنچی. آج کل تو بارڈر بند ہے، اس لیے آج ہم نے روکے ہوئے. بربریت اور سفاکیت کا جو آپ نے بتایا کہ لوگ وہاں پہ ایک ہم یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں سے ملے، ہم ان لوگوں سے جا کے ملتے تھے تاکہ ان کے چینل سے بھی امداد بھیجے. ان کے اندازے کے مطابق اگر ہر روز 100 ٹرک ربلز کا نکلے، یہ جو ملبہ 100 ٹرک نکلے، 14 سال لگیں گے اس ملبے کو ہٹانے میں. ہم ان فلسطینیوں سے جب ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پیتے بیکاز ہمارے پاس آؤٹ لیٹس نہیں. ہمارے پاس الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اب کوئی 400 بچہ ہے پاکستان میں جن کو ہم ایجوکیشن دلوا رہے ہیں. ہم یہاں ان کو ہاؤس کرتے ہیں، ان کو پاکستان کے کالجز میں لے کے فلسطین کے غزہ کے لوگ جو یونیورسٹیاں تباہ ہو چکی، ان بچوں کو ہم پاکستان لے کے آئے ہوئے ہیں. اچھا، ہم نے ان کو اسلام آباد، لاہور اور بہت سے شہروں میں ہاسٹلز لے کے رکھے ہیں. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور گورنمنٹ کی بھی اسپانسرشپ ہے، گورنمنٹ کا ضرور کریڈٹ دینا چاہیے. وہ بچے ہاسٹلوں میں ہیں، یہاں سے ہم ان کو میڈیکل کالجز اور نان میڈیکل کالج اور رفا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. گورنمنٹ نے ہمیں ان کی فیس معاف کی. باقی ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ وہ ساری وہ لوگ جو آپ جیسے لوگ جو محب وطن اور جو اسلام کا درد رکھتے ہیں وہ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں، اور یہ ہم ان پہ بالکل کلین طریقے سے خرچ کرتے ہیں. اور میں اور میرے ساتھ بہت سے ہم میرا خیال ہے 18 کے قریب تو اسلام آباد میں لوگ ہیں. ہم سب والنٹیئرس، وی ڈونٹ چارج اے پینی. آئی ڈونٹ ہیو آفس، میرے پاس کوئی الخدمت کی کار یا کوئی طرح. ہم سارے والنٹریلی اس لیے کام کرتے ہیں کہ الخدمت کے اوپر لوگوں کا ایک اعتماد ہے. اور یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ میکسیمم سامان جو آج تک گیا ہے پاکستان سے، جس کو پیٹرنائزیشن NDMA فارن آفس اور گورنمنٹ نے کی، وہ الخدمت کی طرف سے گیا. اور وہ میک شور کیا گیا، ہماری ایمبیسیز اس میں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتی ہیں کہ وہ غزہ تک ڈیلیور ہو جائے. غزہ کا، فلسطین کا ایک نہتہ، ایک شہری جو کہ اسرائیلی مظالم سہ رہا ہے، وہ پاکستان کی طرف کس طرح سے دیکھتا ہے؟ رے آف ہوپ. میں کل ہی میری ایک بچے سے بات، بلکہ 2-3 بچوں سے بات ہوئی، ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، اور اس نے مجھے میسج یہ کیا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہمیں ایجوکیٹ کر گی. میں نے کہا یار ایجوکیشن تو بعد کی بات ہے، پہلے ہم تمہاری ٹانگیں تو لگائیں.
تو رے آف ہوپ پاکستان کی صورت میں ہے. اور شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ امداد جانی شروع ہوئی تو پاکستان 5واں بڑا ملک تھا دنیا کا جس نے سب سے زیادہ امداد پہنچائی. اور اس کے ظاہر ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ بڑی آرگنائزیشن تو ہے الخدمت ہی تھی. تو وہ جو نہتا اور جو زخمی اور جو جس کے بازو نہیں ہے، اس بچے نے مجھے یہ بتایا کہ میری فیملی کے اوپر جب یہ بومبنگ ہوئی تو میرے والد صاحب ربلز میں ہیں، میری والدہ اسپائنل انجری کا شکار ہے اور 2 بھائی شہید ہو چکے. تو یہ وہ جو بچے جن کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف پاکستان کے پیٹرنائزیشن سے کر رہی، فلسطین کے عوام آپ کو بہت 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 ہوپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں یہ اب انشاءاللہ اگلا جو سٹیپ ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس میں الخدمت کو کامیاب کرے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے جو زخمی بچے اور زخمی بچیاں اور کینسر کے پیشنٹس ان کو پاکستان لائیں اور پاکستان کے ہاسپٹلز میں ان کی ٹریٹمنٹ کروائیں. بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں. حکومت پاکستان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ حکومت کو کیا کرنا ہے؟ جی میں بہت ادب سے احترام کے ساتھ ان کا پہلے تو شکریہ ادا کروں گا. بہت پیٹرنائزیشن، لیکن ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مزید سپورٹ چاہیے کہ ہم وہاں سے ان کو ویزا پروسیس، ان کی ٹرانسپورٹیشن پروسیس یہ ذرا کروا لیں. بیکاز جب وہ یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں، بڑی بدقسمتی ہے فلسطینیوں کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا. جس ملک میں وہ ہوسٹ ہوتے ہیں، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ گورنمنٹ کی پیٹرنائزیشن چاہیے کہ ہم ان کو یہاں لے کے آئیں اور پھر جب ہم واپس بھیجیں تو وہ ہمیں سپورٹ کریں. بیکاز پھر وہ بچے اور وہ فیملیز بھی پھر ایک کنفیوژن میں آ جاتے ہیں.